برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ محب گرامی، رفیق ہمدم حضرت العلام مولانا ابو الحسن نوری مدظ اللہ العالی، جن کی کرم فرمائیاں اور ان کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں طلب کیا، میں آپ کی دعوت پر حاضر آیا۔ ویسے بھیونڈی کا تجربہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا اس سے قبل، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے، اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہیں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو، ہرگز ممکن نہیں۔ آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے۔ آج تو آج ہے، یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا بہری ہے، گونگی ہے، تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے۔ یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، توجہ سے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی، اور دیگر بہت سارے ہیں، اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرمایا، فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جمع غفیر ہوگا، پورے انسان جمع ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی،
میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے. قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو. بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگاؤ، بڑا تھک کر کے آیا ہے، یہ میرا غلام ہے. تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو محبت ہمیں ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے. آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلیں پیچھے چلیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا. کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے. جس جگہ بھی زندگی کی شام ہو جائے، ارے ہم تو کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہمارا تو عہد یہ ہے، زندگی تو یوں بھی کسی دن ختم ہونا ہی ہے. آج یا کل کسی بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے تو اچھا ہے نبی کا نام لے کر کے دنیا سے چلے جائے. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. عاشق رسول کی طلب یہی ہے. آپ سب سے میں یہی کہتا ہوں، خوف نکالو، ڈر نکالو. اس نبی پاک سے محبت کرنا جرم ہے، ہم کروڑ بار یہ جرم کرنے کو تیار ہیں. ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے، تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا. حضور نے ان سے پوچھا تھا، عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، اور وہ اٹھائیں گے مردے کو اور سوال کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا، یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد، صرف سوال یہ ہے آقا آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی. تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے. حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم سہم کر کے جینے لگتا ہے. لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر. اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو.
کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک. اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں, ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں, حضور پاک کی سنتوں پر فخر کرے. بس میرا یہ جملہ ہے, آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.